ہے جس کو جو پسند آتا ہے وہ سن رہا ہے، کانوں کے چسکے ہیں، جس مولوی کی آواز سریلی ہے یا جس کے فالوور اچھے ہیں یا جس کی شہرت زیادہ ہے، بغیر تحقیق کیے ہم اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ نہیں معلوم کہ سیدنا صدیق و فاروق و عمر اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بچہ ماں کو مصلی پہ 5 ٹائم دیکھے گا، ماں نماز پڑھ رہی ہے، بہنیں نماز پڑھ رہی ہیں، تو اب اس بچے یا بچی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں بنے گی۔ جب گھر میں دینی ماحول ہوگا اللہ کے فضل سے اولاد دینی ماحول دیکھ کر پکا بامن مسلمان بن جائے گی، اولاد قرآن پڑھنے والی ہوگی، اولاد نماز پڑھنے والی ہوگی۔ آج ہم نے اولاد کے لیے ساری آسائشیں، ساری دنیا کی نعمتیں یہ ان کو مہیا کرنا ضروری سمجھا، لیکن ہم نہ کریں بچہ ہمارے پاؤں دبائے، ہم انہیں دین نہ سکھائیں بچہ فرما بردار بنے، ہم انہیں کچھ نہ سکھائیں خود پریکٹیکلی ان کے سامنے بعمل نہ بنے، بچہ ہمارا نمازی بنے۔ تو جب تک ماں باپ سب سے پہلا کام ہے اولاد کو پاکیزہ غذا کھلانا، حلال اور طیب لقمے کھلانا۔ جب اولاد کو وہ لقمے کھلائے جائیں اولاد کے اندر وہ فرما برداری والا خون پیدا ہوگا، فرما برداری اور عاجزی آئے گی، تقویٰ و طہارت آئے گا۔ اس کے بعد جب ماں باپ نے بچے کو نماز سکھائی بھی ہے اور خود پڑھی بھی ہے، ذرا اطمینان جو ہمارے عمومی عقائد ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا، عقیدہ ختم نبوت یہ معلوم ہونا چاہیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے متعلق ہمارے عقائد کیا ہیں وہ معلوم ہو، آل کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کے متعلق، ازواج مطہرات کے متعلق ایک مومن مسلمان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلیں گی؟ یہ ساری باتیں اس وقت پتہ چلیں گی جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سیکھیں گے، دین باقاعدہ پڑھیں گے۔ اور دیکھو آج ایصال ثواب کی محفل ہے، ماں باپ کے حقوق کے متعلق آپ نے بیانات سنے، علماء کے پاس بیٹھے گا، طہارت کے مسائل سیکھے گا، نماز کی شرطیں سیکھے گا، نماز کے فرائض سیکھے گا، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھے گا، تو یہی بچہ بڑے ہو کر جیسا کہ پہلے آپ سماعت فرما رہے تھے کہ یہی والدین کے حق میں جب والدین ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہی بچہ دین پڑھا ہوا جو ہوگا وہ والدین کے پیچھے ان کو ایصال ثواب کرے گا، ان کے لیے دعا مانگے گا۔ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی نعمتوں کا اور دونوں جہانوں کے خزانوں کا حضور علیہ السلام کو مالک بنایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مالک یہ کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو اس نعمت کے باوجود حضور علیہ السلام کو جو سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے وہ دعا کیا ہے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اس کے باوجود کہ حضور علیہ السلام کائنات میں سب سے بڑے اللہ کی ذات کے بعد عالم ہیں، دنیا و ما کی اعلیٰ نے یہ دعا سکھائی یار بندے کا باہر ہے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ مسامعین مکرم اس سے میں کیا چیز سیکھنے کو ملی کہ علم کی رغبت، علم حاصل کرنا کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور کروں تیرے خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان۔ آپ کو
کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس نوبت پر پہنچ رہے ہیں، کس مقام پر پہنچ رہے ہیں۔ آئیے میں دعوت خطاب حضرت علامہ تنویر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سن کر بندہ حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، وہ بھی بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ پائے اور ان کی خدمت نہ کی، ان کی خدمت نہ کی اور خدمت نہ کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکا، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ آؤ ماں ایسی ہے جو کہہ دے، ماں ایسی ہے جو کہہ دے، وہ تو دور کی بات ہے، ماں کے چہرے کو دیکھنا ایک حج، 2 مقبول عمروں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، جن کی پوری ماں ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے رمضان المبارک جس نے پایا، دعا وہی ہوتی ہے جو ماں کے قدم بندہ چھو لے تو دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ محبت نالا کو سبحان اللہ۔ ایک بار تہاڈی آواز بھی آنی چاہیے، کبھی میری آواز تو اج تک جا رہی ہے نا۔ محبت نالا کو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عزیزان گرامی، دعا جو ہوتی ہے وہی دعا مکمل مقام تک پہنچتی ہے جس کے پہلے بھی درود و سلام ہو اور آخر پہ بھی درود و سلام ہو۔ اپنے والدین کے لیے جو بھی دعا کرتے ہیں اور والدین اپنی اولاد کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت محترمہ مائی صاحبہ کی مغفرت کو بخشے۔ لے جو میرے کو نہیں جانا۔ اتنے میں یہ کلمات ختم نہیں ہوئے، والدہ کی زبان سے نکلتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوچھا یہ بات حیرت کی ہے، میں نے ابھی تبلیغ نہیں کی ہے، میں نے ابھی کوئی درس نہیں دیا ہے، آپ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جوان ہے، کون سا مذہب خود جا کر چکا ہے، اگر وہ کسی مذہب میں نہیں ہے، ہم تیری بارگاہ میں پوجا کرتے ہیں، ہمارا بیٹا ہمیں ملا، ہمارا بیٹا ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے باپ، آج آپ کی اور میری قسمت کا ستارہ چمکا، معروف آ گیا ہو۔ جناب معروف کرکھی اندر جب داخل ہوتے ہیں فوراً باپ کی زبان سے کلمہ شہادت بلند ہوتا ہے، اشہد دعا کرے، اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ اور بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو غیب میں کسی بھائی کے لیے کی جائے، اللہ اسے بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب معروف کرکھی چلتے ہیں جناب داؤد بھائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اجازت طلب کر کے، اے میرے مرشد باغ اجازت دے، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دے کر آتا ہوں۔ پتہ نہیں چلتا، اب بے ہوش ہو گئے، استاد سو گیا، استاد نے سمجھا بچہ بھی سو گیا ہے۔ رات ہوئی، رات ہوتے ہی وہ اپنے اس استاد کے مدرسہ سے نکل کر فرار ہو گئے۔ فرار ہوتے ہیں تو قسمت کا ستارہ جاگ اٹھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ایک فرزند کے گھر کے سامنے جا کر جم گئے۔ اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ باہر
عیسائی عالم کے پاس پہنچے، پہنچ کر اس بچے کو دیکھا، اس استاد نے شفقت کی نظر فرمائی تو سوچا کہ اپنا سارا علم اس بچے میں منتقل کروں گا، تو ابتدا فرمائی اور عیسائیت کی بنیاد رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا بیٹا پڑھو، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اے بیٹا پڑھو کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ بیٹا سمجھ آ گئی یا نہیں؟ اس نے کہا سمجھ آ گئی۔ مرحلے ہوتے ہیں، اگر اولاد والدین کے لیے دعا کرے اللہ تب بھی قبول فرماتا ہے، اگر والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو اللہ اس کو بھی رد نہیں فرماتا ہے۔ اگر یہ بات آپ تک پہنچی، سمجھ آئی تو ایک مرتبہ بلند آواز سے اگر کہہ دے سبحان اللہ۔ نہیں، یہ سبحان اللہ لفظ بہت قلیل حروف پر مشتمل ہے، لیکن اس کی نیکیاں بہت بڑی ہیں۔ اگر سامعین ایک مرتبہ سبحان اللہ خان صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ اور ملک محمد بشارت صاحب اور ان کے برادران، ان کی والدہ محترمہ کی سالانہ برسی میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما کر جو کچھ بیان کیا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، اس کا ثواب محترمہ مائی صاحبہ کے لیے بخشش کا سامان بنائے اور ان کی مغفرت و بخشش فرمائے، درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، دعا کوئی بھی ہو رد نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد بشارت، ملک محمد ساجد اور ملک محمد سجاد، انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کا ختم پاک کا احترام کیا۔ وہ ماں مری نہیں، کیوں؟ ماں کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا، جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا۔ ماں نصیحت کر گئی بیٹے کو، بیٹا تین کام ایسے کرنا۔